آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ایکسکلوسیو چیزیں لے کر آ رہے ہیں، ایسی سٹوری لے کر آ رہے ہیں، سٹوری نہیں بلکہ سٹوریاں لے کر آ رہے ہیں کہ یار کیا ہماری مسیحی قوم کے ساتھ ان کے لیڈروں نے کیا اشر کیا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو ایک نام نہاد ایک وکیل ہے جس نے مسیحی قوم کے ماتھے پر ایک دھبا لگا دیا یار سارے جسم کے اوپر، آج ہم اس کا آپ کو نام بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ اسے کیوں سسپینڈ کیا گیا ہے، بار کونسل نے اسے کیوں سسپینڈ کیا گیا ہے۔ ہم اس کا آپ کو نام بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کس کا بھتیجا ہے، اور اس کی جو کارستانی ہے یہ بھی بتائیں گے کہ جو مری میں ان کے اوپر وہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ان پٹھانوں نے، ان مری کے لوگوں نے ان کے وجہ سے کیا کہا ہے کہ کون سا انہوں نے اس کا بیٹا مانگا ہے اس کے بدلے میں کہ اگر ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم آپ کا بیٹا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو کامران مائیکل ہے کہ یہ کس کا قریبی رشتہ دار ہے، اور یہ رشتہ داری میں یہ جو سینیٹر ہے، وزیر بھی رہا، صوبائی بھی، فیڈرل بھی، اور یہ ووٹ بھی غلط ڈالتا ہے نا مسیحیوں کے مفاد کے خلاف ہمیشہ سینٹ میں، اس کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ یہ ووٹ بھی کوئی کہیں اتنی ڈرامہ بازی فراڈ بازی جو کرتے ہیں وہاں بھی یہ سٹیمپ غلط لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کس کا بردر ان لا ہے اور کون اس کا بردر ان لا ہے، یہ کس کا ہے اور وہ کس کا ہے، یہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ اور وہ جو ہے شوکت سندھو، اس کا بھی بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس نے کیا، وہ کس دھندوں میں ملوث ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ سرکار کا کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، سرکاری سیٹ کے اوپر، سرکاری ڈیزگنیشن سے وہ کیا فائدہ لے رہا ہے، اور جو اس کا بیٹا ہے کہ وہ کس کاروبار میں کس یار انسانیت، دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ انسانیت کے خلاف وہ کس کاروبار میں ملوث۔ آپ کی پاؤں سے آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے یار یہ کیا کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اس امید کے ساتھ، اور آپ سے کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں اور آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ مجھے سنتے ہیں، میرے ولاگ کو آپ دیکھتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ لبرٹی کارنر میں میرے چینل کو DGA BKK 2020 کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور نوازیں تاکہ میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ جو میرے پاس لسٹ ہوتی ہے موضوعات کی، ٹاپکس کی، اس کے اوپر بات کر سکوں، اور حق اور سچائی کے لیے میں آپ کو وہ تمام چیزوں سے آگاہ رکھوں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ مسیحیت کے فروغ کے لیے، ان کے مسائل کے لیے اعلیٰ ایوانوں تک وہ خبر پہنچے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ جو ایک ارسلان نام کا بندہ ہے جس نے FIR درج کروائی تھی ان کے اوپر، چودھری یوسف گھی والا، سمجھ گئے نا آپ، یوسف جوید، جس کے اوپر تھانہ گجرات میں بھی ایک FIR درج ہے، وہاں انہوں نے جو ڈرامہ کیا ہارٹ اٹیک کا، اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور وہ کیسے ہوا، اور اس میں کس نے کردار ادا کیا۔ اس میں جو مین کردار ہے وہ اس نے ادا کیا تھا کامران مائیکل نے، اور یہ جو شوکت مسیح سندھو ہے جو سب رجسٹرار ہے، اس نے کیا وہاں پہ کیا بےزتی کرائی ہے ان لوگوں کی، پولیس والوں کی، کہ ان کو SHO کو بھی وہ بھی سسپینڈ ہو گیا، IO بھی سسپینڈ ہو گیا، اور انہوں نے کیا ان کی عزت رہ گئی یار، کیا ملک کے اور کیا لوگ کیا چیز ہیں یار یہ، کیونکہ جو لوگ بھی یہ کرپٹ ہوتے ہیں، جو لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر ایک نسور کی مانند ہوتے ہیں، ان کی کبھی بھی بات نہیں سنی گئی، اور یہی ہوا کہ شوکت سندھو نے بڑا زور لگایا، کئی لوگوں کو بدنام کیا، کئی ایجنسیوں کو بدنام کیا، مگر اسے منہ کی کھانی پڑی کہ SHO بھی سسپینڈ، IO بھی سسپینڈ گجرات کا، جن کو انہوں نے اپروچ کیا تھا، اور وہ جو FIR آج بھی موجود ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں یوسف جوید کے، وہ بھی ویسے کے ویسے ہی نامزد ہیں، اور وہ کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہیں۔ اور یہ وہی یوسف جوید ہے، آپ کو بتا دوں، میں نے جب بتایا تھا گھی والا، جس کے خلاف ایک FIR لیاقت آباد تھانے میں بھی درخواست پڑی ہوئی ہے، وہ بیچاری کرن کی، جو ٹرانسجینڈر ہے، جو کرن ہے،
کہ وہ اس کے خلاف انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو۔ یہ کس طرح کے یار اتنے زانی مسیح، یار کون سا کلام پڑھتے ہیں یہ سوچیں، یہ تو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، ان کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ان کا کرانا چاہیے۔ جو لوگ ہمدردی کرتے ہیں انسانوں سے، ان کو چاہیے کہ ان پہ غور کریں۔ اور جو انہوں نے کہا ہے ارسلان نے، وہ جو مری والی درج ہے FIR، اس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے بیٹے کے بدلے بیٹا دو، اور یوسف جوید جو ہے وہ گھبراہٹ میں کہہ رہا ہے کہ جی میرے بیٹے واصل کو لے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا تو بھی میرے بیٹے کے ساتھ کر لے۔ اور وہ ان کے ساتھ کون تھا؟ رانا برناباس۔ اور ابھی اس سے پہلے کہ میں رانا برناباس کی آپ کو بات بتاؤں، اسے کیوں سسپینڈ کیا گیا، اس نے کیا فراڈ کیا بار کے ساتھ۔ وہ جو رانا برناباس ایوب، جو کہ ایڈوکیٹ اور کلیب کا بھی بڑا کوئی اہم عہدیدار بنا ہوا ہے، وہ مطلب گلوبل وائس اور یہ بڑے جو ان کے فراڈ ہیں لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر، اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ جو یوسف ہے گھی والا، اس کے جو رشتہ دار ہیں، یہ جو شوکت مسیح سندھو ہے، اور یہ اس کا سندھو کا جو بیٹا ہے، شوکت سندھو کا بیٹا رومیل سندھو، وہ کن دندوں میں ملوث ہے۔ یار غریبوں کی میں، اور ان سے میں بڑا بخوبی آگاہ ہوں کہ یوحنا آباد کے اندر کتنے لوگ، جس میں آصف بھی ہے اور وہ رومیل سارا، وہ جو سندھو کا بھائی ہے، آپ یہ اندازہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر بھی FIR درج ہے، آصف سندھو کے اوپر بھی۔ وہ کہاں درج ہے؟ فیصل ٹاؤن میں بھی ہے، یہ لیاقت آباد میں بھی ہے، اور یار یہ کیا لوگ ہیں، اور نشتر ٹاؤن میں بھی ہے، ان کے اوپر اغوا کا بھی ایک FIR درج ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو یہ جو بندہ میں آپ کو بتا رہا تھا رومیل، یہ کن دندوں میں ملوث ہے، اور یہ امریکہ جانے کے لیے پر توڑ ہے، ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور لوگوں کی، غریبوں کی مدد کے نام پر، چونکہ میں ان چیزوں سے خود واقف ہوں کہ یہ لوگ جو ایک کرسچن لوگوں کا جو ایک گینگ ہے، جو برائے نام کرسچن ہے۔ یار کرسچن تو کسی کے اعضاء نہیں بیچتے، باڈی کے اعضاء نہیں بیچتے یار، اور یہ کڈنی کا کاروبار کرتے ہیں لوگ۔ یہ میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سے لوگوں کو یوحنا آباد کے اندر، لاہور کے اندر، کہ جو یہ میں آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں، شوکت سندھو کی بھی، اور اتنے گنونے آپ کو جرم ملیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور یہ جو رومیل اس کا بیٹا ہے، جو ڈاکٹر بننے کے چکر میں وہ جو کر رہا ہے، یار لوگوں کی، غریبوں کی کس طرح کڈنیاں بیچ رہے ہیں یار یہ لوگ، ان کو شرم آنی چاہیے۔ تو پہلے ہم سنتے تھے جی انڈیا میں جی وہ پارٹ بیچے جاتے ہیں انسانوں کے، بڑے وہ پکڑے گئے لوگ وہ پیسے کے چکر میں، اور وہی یہ کہ ان کا وہی لوگ، ان کی انویسٹیگیشن تو کیجئے۔ جو احساس دارے ہیں، جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کا ضرور ان کی انویسٹیگیٹ کریں اس کو، کہ یار یہ واقعی ملوث ہے، اور یہ کتنا ایک لمبا جال انہوں نے پھیلایا ہوا ہے۔ اور یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ برادر ان لا، یہ کامران مائیکل اور یہ شوکت سندھو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ کیسے کن گنونے، اور مسیحی قوم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یار کم از کم کامران مائیکل سے، جب سے یہ 12-15 سال سے یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، کبھی پنجاب اسمبلی میں، اور پھر وہ MNA بن کر، پھر سینیٹر بن کر، یار انہوں نے کیا وہاں پہ لوٹ مار کیا؟ کبھی کسی نے ان سے پوچھا ہے یا کبھی احتساب کیا کسی نے کہ انہوں نے کتنا پیسہ لوٹا مسیحوں کے نام پہ؟ انہوں نے کبھی کسی کو کچھ دیا؟ اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں، یہ جو بیچارہ فرحاد بٹی، جن کی اور پہلے ان کی منہ ماری ہوتی ہے لیاقت آباد تھانے میں، اور آئیو کے سامنے ہوتی ہے یوسف جوید کی اور فرحاد بٹی کی، اور پھر اس نے کہا میں تجھے سبق سکھا دوں گا، یوسف جوید نے سے کہا، اور وہ بیچارہ ایک عام ورکر ہے۔ اور چند ہی دنوں کے بعد یہ جو فرحاد بٹی تھا، اس بیچارے کی انہوں نے کار چوری کروا دی یار، سزوکی FX، اب اتنی بڑی بھی نہیں، کوئی مرسڈیز تھی، BMW تھی، سفاری تھی، یا کوئی اور نہیں، یہ بھی۔ اور یہ دیکھیں ایک ورکر کے ساتھ یار یہ ظلم، افسوس ہوتا ہے۔ وہ تو آپ کے لیے کام کرتا تھا، اب آپ کا اگر جھگڑا ہو جاتا ہے کسی ورکر کے ساتھ، عام شخص کے ساتھ، تو آپ اس کی گاڑی چوری کرا دیں گے، اور پھر آپ نے اسے دھمکیاں بھی دیں، اور پولیس اسٹیشن کے اندر بیٹھ کے لیاقت آباد میں، آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا دھندا کر رہے ہیں، آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں، میری درخواست ہے، اور مسیحی قوم سے بھی میری درخواست ہے، جاگیں
اور یہ سمجھے، اور یہ کامران مائیکل، یہ سارا جو ایک رشتہ داری کا مافیا ہے، یہ کس طرح پھیلا ہوا ہے اور کس طرح یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور وہ جو سارے ہیں وہ ایک بڑی پھر لمبی میں بات نہیں کرنا چاہتا، تو ابھی ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ جو رانا برناباس کو سسپینڈ کیا گیا ہے بار کونسل سے، رانا برناباس ایوب کو جو کہ وکیل ہے، وہ کیوں سسپینڈ کیا گیا ہے، اس نے کیا فراڈ کیا ہے، ہم آپ کو یہ دکھائیں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں یار جو مسیحی قوم کے لیے مسیحی نام کے اوپر ایک دبا کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں، کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں یار۔ آپ سوچیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پکڑیں اور ایسی کالی بھیڑوں کو مسیحت سے نکالنا چاہیے۔ بے شک مسیح رہیں، لیکن ایسے جو ان کے مکروہ دندے ہیں ان سے ان کو باز آنا چاہیے۔ تو یہ ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میرے پاس موجود ہے یہ جو سسپینشن آرڈر ہیں، ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے رانا برناباس ایوب کو، جو کہ وکیل ہے، گلوبل وائس کا بھی اپنے آپ کو وہ کوئی سی او کہتا ہے کیا واٹس ایور۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو کہ بیفور دا ڈسپلنری کمیٹی پنجاب بار کونسل لاہور، انہوں نے لکھا ہے، اور ان کا فائل نمبر جو دوست حاصل کرنا چاہیں وہ ہے 45412021، یہ ان کا فائل نمبر ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور یہ کس نے ان کی کمپلینٹ کی تھی، ورسز کیا آیا ہے، وہ ہے مسمات محترمہ مریم زبیدہ صاحبہ، اور یہ ان کے ورسز ہیں رانا برناباس ایوب ایڈوکیٹ لاہور، یہ ہے جناب ان کی کارکردگی۔ اور یہ آرڈر ہے، اور ان کو انہوں نے پریزنٹ پارٹیز ان پرسن، یہ ان کو روبرو پیش کیا گیا۔ پھر کیا ہوا، پھر فیصلہ کیا کیا کہ اس نے وہ جو کمیٹی ہے پنجاب بار کونسل، تھرو دس شارٹ آرڈر، انہوں نے اپنے شارٹ نوٹس میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو کیا کیا جی، اس کو انہوں نے، اور اس بندے نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اس نے جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہے، دندہ تھا، گاڑی کی ہیرا پھیری کی، پیسوں کی ہیرا پھیری کی، جو کچھ اس نے کیا یہ رانے برناباس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، بار کونسل نے اس کو جناب والی اگینسٹ دی رسپونڈنٹ ایڈوکیٹ اینڈ ریفر دی میٹر ٹو دی پنجاب بار کونسل، انہوں نے پھر آگے اپنی جو ان کی ڈسپلنری کمیٹی ہے، اور جب تک ان کو بھیج دیا کیس کہ وہ فیصلہ کریں، لیکن جب تک وہ فیصلہ نہیں سناتے، جو ان کی کمیٹی ہے ڈسپلن والی، جو کمیٹی ہے ڈسپلنری وہ کمیٹی ہے، وہ اس وقت تک یہ سسپینڈ رہے گا، یہ بحال نہیں ہے۔ یہ اور تمام مسیحی لوگ، تمام ادارے بھی اس خبر کو ایک اہم خبر سمجھیں کہ یہ اس کا جو لائسنس ہے وہ پنجاب بار کونسل نے لاہور نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، رانا برناباس ایوب ایڈوکیٹ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ مین وائل، یعنی کہ جو اس کا لائسنس ہے وہ رسپونڈنٹ ٹو دی پریکٹس ایز این ایڈوکیٹ از سسپینڈ، وہ سسپینڈ ہو گیا۔ اب جب تک وہ کوئی دی ڈیٹیلز آرڈر ول بی ڈیٹیلڈ لیٹر آن، وہ ابھی انہوں نے فیصلہ اپنا جاری کریں گے، انہوں نے شارٹ آرڈر دے دیا ہے کہ سسپینڈ کر دیا گیا۔ اور یہ کس دن کا واقعہ ہے جی، یہ ہوا جی 21/8 اور اس کا جو ہے نا جی 2021 کو۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کب سے سسپینڈ ہے۔ اور پھر جب ان کو انہوں نے یہ کیا تھا، اور پھر آگے کمیٹی جو ٹیسٹ ہوا ہے، یہ لیٹر، یہ ٹیسٹ ہوا ہے، یہ آرڈر یہ ہوا ہے جی 26/10/2021 کو، ابھی اس اکتوبر کو، جو چند دن پہلے کی بات ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیں، اور جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنے نام اوپر لکھے ہیں، ملک اسرار احمد صاحب وہ چیئرمین ہیں، اور پھر محمد فاروق کھوکھر صاحب ہیں، یہ ممبر ہیں، اور اختر علی محمود چودھری صاحب ہیں، ممبر ہیں یہ، اور زیبی اللہ ناگری یہ بھی ممبر ہیں۔ انہوں نے ان کو پنجاب بار کونسل لاہور سے ان کا جو لائسنس ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے، اور ابھی تک جو ان کی کمیٹی ہے اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور یہ کب تک سسپینڈ رہتا ہے۔ تو میں مسیحی لوگوں سے، پاکستانی لوگوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے نصوروں سے اور ایسے وکیلوں سے وہ بچ کر رہے ہیں جو قوم کو چھوٹی چھوٹی مفادات کے لیے
مسیحی قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور کر دیا انہوں نے۔ اس کے نام کو مسیحت، جو ایک انسانی، مسیحت کا مطلب کیا ہے؟ محبت، انسان جو انسان کی قدر کرے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی، ایسے سیاستدانوں سے بھی، یہ کہ مجھے میری کوئی ذاتی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ جی یہ ان کے الیکشن میں، شاید کامران کے مائیکل کا وہاں الیکشن چل رہا ہے ان کے حلقے میں، ایسا کچھ نہیں بھائی۔ وہ لیکن جو آپ کی سچائی ہے، جو آپ کرتے ہیں بردر ان لا آپس میں، آپ کے کیا دھندے ہیں، ابھی میں وہ نہیں بتا رہا جو ہوٹل میں آپ نے کیا ہے، اب بات سمجھیں۔ اور یہ ساری تفصیل میرے پاس موجود ہے آپ کے سارے مکروہ دھندوں کی۔ میں مسیحت کے لیے آپ کو ایک بار موقع دیتا ہوں، اور خاص طور پہ یوسف جوید کو بھی، کہ یار عقل کے ہوش کے ناخن لو، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ تمہاری کیا عمر ہے؟ قبر میں تمہاری ٹانگیں ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور پنجابی میں تو اس کا کچھ اور ترجمہ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھو اس بات کو، آپ ان تمام معاملات کو کیوں نہیں فارغ کرتے؟ کیا وہاں پہ کوئی لوگ نہیں ہیں؟ کیا پوری بہار کالونی میں، پورے لاہور میں، پنجاب میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں کہ کوئی آپ کو عقل کی بات بتائے؟ آپ جس کو کہتے ہو جی میں نے گھر بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے گھر، وہ بھائی فیکٹری بیچو، اور سارے کیوں ان بچوں کو رول رہے ہو، مار رہے ہو؟ اگر کوئی تمہاری فیکٹری ہے تو اب سوچو، ورنہ اسی طرح تم ساری زندگی جو بچی ہے، اور تمہارے بیٹوں کے بھی اتنے چیزیں باہر آ گئی ہیں، بے نقاب ہو گئی ہیں، اور یہ ہوتی رہیں گی۔ سمجھو، خدا سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اور رومیل سندھو صاحب، آپ کے لیے، آپ ڈاکٹر بننے، ڈاکٹر تو زندگی دیتا ہے، آپ کڈنی کے کاروبار میں ملوث ہیں یار۔ اب سوچیں، اپنے فیوچر کو دیکھیں، خدا سے مانگے، خدا آپ کو دے گا۔ کتنی کو دولت چاہیے؟ آپ کے باپ نے کتنے بڑے پلاٹ اس نے لوگوں کو بانٹ دیے، کتنا کو پیسہ اس نے کمایا ہے، اس کے کام نہیں آئے گا۔ تیرے دادا کے، وہ بھی پٹواری تھا نا، اس کے کام نہیں آیا، چلا گیا، چھوڑ گیا۔ اور تو بھی سوچ۔ تو رمیل، میں تیرے سے بھی آج خاص مخاطب ہوں، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے تمام دوستوں سے، عزیزوں سے، دیکھنے والوں سے، چاہنے والوں سے پیار کریں، اور جو میرے ویورز ہیں، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، ابھی تک جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان سے درخواست کرتا ہوں اگر انہوں نے وہ بیل جو آئیکن ہے وہ نہیں بٹن اس کا پش کیا تو وہ ضرور کریں، تاکہ ہر نوٹیفیکیشن میری جو ویلاگ کا ہے، ویڈیو کا ہے، وہ آپ تک بغیر کسی دیر کے آپ تک پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو ویری مچ۔ لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ میں پھر کچھ نئی انفارمیشن مسیحی قوم کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔